بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم پیج نمبر 553 پر ہیں، اور اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ خطبہ نمبر 195 جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ آڈیو میں، اور وہ پارٹ تھا ہمارا 54 اور یہ ہمارا پارٹ ہے 55۔ اس میں ہم اس کی شرح پڑھیں گے کہ جو ایک دو مقامات پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا کے پڑھیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس خطبے کے وہ پیراگراف پڑھ کے سنا دوں کہ جہاں پہ اشارہ تھا کہ ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ تو جی سامعین، خطبہ نمبر 195 کا وہ پیراگراف اب میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم ساتھ ساتھ جائیں گے اس کے حاشیے میں جو اشارہ ہے اس طرف۔ لکھا ہے، پیغمبر کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں، اب جہاں پہ میں تھا، کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی سرتابی نہیں کی۔ اب یہ جو پہلا پوائنٹ ہے، آئیے اس پوائنٹ کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد انورٹڈ کاما کہ میں نے کبھی پیغمبر کے احکام کی سے سرتابی نہیں کی انورٹڈ کاما کلوز، یہ ان لوگوں پر ایک طرح کا طنز ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو رد کرتے ہیں اور کرنے میں بے باک تھے اور انہیں ٹوکنے کی جسارت کر گزرتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار قریش سے صلح پر آمادہ ہو گئے تو صحابہ میں سے ایک صاحب اتنے برافروختہ ہوئے کہ وہ پیغمبر کی رسالت میں شک کا اظہار کرنے لگے، جس پر حضرت ابو بکر کو یہ کہنا پڑا، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، لکھا ہے کہ تم پر افسوس ہے کہ تمہیں ان کی رکاب تھامے رہنا چاہیے، یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں ضائع و برباد نہیں ہونے دے گا۔ یہ ترجمہ میں نے پڑھ لیا ہے جو کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس شک کے ازالے کے لیے قسم انا اور لام تاکید کے ذریعے نبوت کے یقین دلانے کی کوشش کرنا اس امر کا پتہ دیتا ہے کہ مخاطب شک کی منزل سے بھی کچھ آگے نکل چکا تھا، کیونکہ یہ تاکیدی لفظیں وہیں پر استعمال کی جاتی ہیں جہاں انکار تک کی نوبت پہنچ چکی ہو۔ بہر صورت اگر ایمان عدم شک کا نام ہے تو شک سے ایمان کا مجروح ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، مومن بس وہی لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرتے۔ ترجمہ ختم۔ اسی طرح جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سلول سین لام واو لام کی میت پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو پیغمبر نے کہا انورٹڈ کاما، پیج 554 پہ ہم آ گئے، انورٹڈ کاما، کہ کیا اس منافقوں کے سردار کے لیے بھی آپ دعائے مغفرت کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ کہہ کر پیغمبر کو دامن سے پکڑ کر کھینچ لیا، جس پر پیغمبر کو یہ کہنا پڑا کہ میرا کوئی اقدام حکم خدا کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جیش اسامہ کے ہمراہ جانے میں پیغمبر کے تاکیدی حکم کو ٹھکرا دیا گیا، اور ان تمام سرتابیوں سے بڑھ کر وہ سرتابی تھی جو تحریر وصیت کے سلسلے میں ظاہر ہوئی، اور پیغمبر کی طرف ایسی غلط نسبت دی گئی کہ جس سے احکام شریعت پر سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے، اور ہر حکم کے متعلق یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ نامعلوم کہ یہ حکم وحی الہی کی بنا پر ہے یا معاذ اللہ کسی بدحواسی کا نتیجہ۔ تو یوں یہ ہم نے پڑھ لیا جو پہلا پوائنٹ تھا۔ اب اگلا پوائنٹ تھا کیا تھا، یہ پہلے وہ خطبے میں سے پڑھ کے سناؤ۔ اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ رسول کے احکام سے سرتابی نہیں کی، اور میں نے اس جواں مردی کے بلبوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے مدوان موقعوں پر کی کہ جن موقعوں پر، یا یہاں پہ کہا مدو ہوگا، ان موقعوں پر کی کہ جن موقعوں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہ پوائنٹ، آئیے یہ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں حاشیے میں جو سمجھایا گیا۔ لکھا ہے کہ اس سے
کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب ہر مارکے اور جان جوکھوں کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ سپر رہے اور اپنی خداداد جرت و ہمت سے ان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ چنانچہ پہلا جان نثاری کا موقع وہ ہے کہ جب قریش نے قتل پیغمبر کا عزم بالجزم کر لیا تو آپ تلواروں کے نرغے اور دشمنوں کے ہجوم میں بستر نبوت پر سو گئے، جس سے دشمنوں کو اپنے ارادوں میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔ پھر ان جنگوں میں کہ جہاں دشمن ہجوم کر کے پیغمبر پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اچھے اچھے بہادروں کے قدم ڈگمگا جاتے تھے، آپ علم لشکر کو لے کر پامردی سے جمے رہتے تھے۔ چنانچہ ابن عبد البر تحریر کرتے ہیں۔ اب یہ جو عبد البر صاحب تحریر کرتے ہیں، یہ حوالہ ہے استیعاب الف سین تے یہ عین الف بے اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470 سے یہ ایک پیراگراف عربی میں ہے جس کا ترجمہ بھی ہے، وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام میں 4 خصوصیتیں ایسی تھیں جو ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہ تھیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ہر عربی و غیر عربی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور دوسرے ہر مارکہ وارد گیر میں علم بردار ہوتے تھے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، دوسرے ہر مارکے واو الف رے دال گاف یہ رے میں علم بردار ہوتے رہے، اور تیسرے جب لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے تو آپ صبر و استقامت سے جمے رہتے تھے، اور چوتھے یہ کہ آپ ہی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور قبر میں اتارا۔ تو سامعین، یہ ہم نے مکمل میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے جو ترجمہ تھا، جو کہ ابن عبد البر تحریر جنہوں نے کیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، ابھی ہم اسی شرح کو پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے اسلامی غزوات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ جنگ تبوک کے علاوہ کہ جس میں بحکم پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام شرکت نہ کر سکے، تمام جنگیں آپ کی حسن کارکردگی کی آئینہ دار اور تمام فتوحات آپ کے قوت بازو کی مرہون منت ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل ہوئے، جن میں سے نصف امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار سے مارے گئے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کے مال غنیمت پر ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے فتح شکست کی صورت اختیار کر گئی اور دشمنوں کے اچانک حملے سے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، تو امیر المومنین علیہ السلام جہاد کو فریضہ ایمانی سمجھتے ہوئے ثابت قدمی سے جمے رہے اور پیغمبر کی ہمدردی و جانثاری میں وہ کار نمایاں کیا کہ جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعتراف کیا اور ملک نے بھی اقرار کیا۔ جنگ احزاب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 3000 نبرد آزما تھے، مگر عمرو ابن ود کے مقابلے میں بڑھنے کی کسی ایک کو بھی جرت نہ ہوئی۔ آخر امیر المومنین علیہ السلام نے اسے قتل کر کے مسلمانوں کو رسوائی سے بچا لیا۔ جنگ خیبر میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر علم لے کر گئے مگر پلٹ آئے۔ اس موقع پر بھی امیر المومنین علیہ السلام نے اس مہم کو سر کیا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کو اپنی کثرت پر بڑا گھمنڈ تھا، پیج 555 تھا۔ ان کی تعداد 10,000 تھی اور کفار کی گنتی 4,000 تھی، مگر یہاں بھی مال غنیمت پر لپک پڑے، جس کی وجہ سے کفار کو موقع مل گیا کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑیں۔ چنانچہ اس اچانک حملے سے مسلمان گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔ اب یہ قرآن حکیم کا ترجمہ ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی کہ جب تم اپنی کثرت سے پر اتراتے تھے اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر چلتے بنے۔
یہ ترجمہ ختم ہو گیا. بس اس کے آگے لکھا ہے کہ اس موقع پر بھی امیر المومنین علیہ السلام پہاڑ کی طرح جمے رہے اور آخر تائید خداوندی سے فتح و کامرانی حاصل ہوئی. سامعین، خطبہ نمبر 195 کے بارے میں جو حاشیے میں لکھا تھا وہ میں نے سارا پڑھ دیا اور ہم نے بہت کچھ جان لیا. ہم پیج 555 پر ہیں اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 196. یہ والا خطبہ 4 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن ہم بڑے آسانی سے پڑھ لیں گے کیونکہ ابھی صرف 10 منٹ ہی ہوئے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں خطبہ 196. وہ خداوند عالم بیابانوں میں چوپاؤں کے نالے سنتا ہے، تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے اور انتہا دریاؤں میں مچھلیوں کی آمد و شد اور تند ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھپیڑوں کو جانتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ، اس کی وحی کے ترجمان اور رحمت کے پیغامبر ہیں. میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. وہی تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور تمہاری آرزوؤں کی منزل منتہا ہے. تمہاری راہ حق اسی کی طرف پلٹتی ہے اور وہی خوف و ہراس اس کے وقت تمہارے لیے وہی خوف و ہراس کے وقت تمہارے لیے پناہ گاہ ہے. دل میں اللہ کا خوف رکھو کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے روگ کا چارہ، فکر و شعور کی تاریکیوں کے لیے اجالا، جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا، سینے کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح، نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی، آنکھوں کی تیرگی کے لیے جلا، دل کی دہشت کے لیے ڈھارس اور جہالت کے اندھیاریوں کے لیے روشنی ہے. پیج 556. روشنی ہے. صرف ظاہری طور پر اللہ کی اطاعت کا جامہ نہ اوڑھ لو بلکہ اسے اپنا اندرونی پہناوا بناؤ. نہ صرف اندرونی پہناوا بلکہ ایسا کرو کہ وہ تمہارے باطن میں اتر جائے اور پسلیوں کے اندر دل میں رچ بس جائے اور اسے اپنے معاملات پر حکمران اور حشر میں وارد ہونے کے وقت سرچشمہ، منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ، خوف کے دن کے لیے سپر، نہا خانے قبر کے لیے چراغ، تنہائی کی طویل وحشتوں کے لیے ہمنوا و دمساز اور منزل کی اندوہناکیوں سے رہائی کا ذریعہ قرار دو. کیونکہ اطاعت خدا گھیرنے والے مہلکوں، پیش آئند خوف و دہشت کے مرحلوں اور بھڑکتی ہوئی آگ کے لپکوں کے لیے پناہ گاہ ہے. جو تقوی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو مصیبتیں اس کے قریب ہونے کے باوجود دور ہٹ جاتی ہیں. تمام امور تلخی و بدمزگی کے بعد شیریں و خوشگوار ہو جاتے ہیں. تباہی و ہلاکت کی موجیں ہجوم کرنے کے بعد چھٹ جاتی ہیں اور دشواریاں سختیوں میں مبتلا کرنے کے بعد آسان ہو جاتی ہیں. قحط و نایابی کے بعد لطف و کرم کی جھڑی لگ جاتی ہے. رحمت برگزشتہ ہونے کے بعد پھر جھک جاتی ہے. زمین میں پایاب ہونے کے بعد پھر نعمتوں کے سرچشمے، میرے خیال ہے یہاں پہ نایاب ہوگا، زمین میں نایاب ہونے کے بعد پھر نعمتوں کے سرچشمے ابل پڑتے ہیں. پھوار کی کمی کے بعد رحمت و برکت کی دھواں دار بارشیں ہونے لگتی ہیں. اس اللہ سے ڈرو کہ جس نے پند و معظمت سے تمہیں فائدہ پہنچایا، اپنے پیغام کے ذریعے تمہیں واعظ و نصیحت کی اور اپنی نعمتوں سے تم پر لطف و احسان کیا. اس کی بندگی و نیاز مندی کے لیے اپنے نفسوں کو رام کرو. پیج 557. اپنے نفسوں کو رام کرو اور اس کی فرما برداری کا پورا حق ادا کرو. پھر یہ کہ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے پہچانوانے کے لیے پسند کیا، اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی، اس کی تبلیغ کے لیے بہترین خلق کا انتخاب فرمایا، اپنی محبت پر اس کے ستون کھڑے کیے،
اس کی برتری کی وجہ سے تمام دینوں کو سرنگوں کیا اور اس کی بلندی کے سامنے سب ملتوں کو پست کیا۔ اس کی عزت و بزرگی کے ذریعے دشمنوں کو ذلیل اور اس کی نصرت و تائید سے مخالفوں کو رسوا کیا۔ اس کے ستون سے گمراہی کے کھمبوں کو گرا دیا، پیاسوں کو اس کے تالابوں سے سیراب کیا اور پانی الچنے والوں کے ذریعے حوضوں کو بھر دیا۔ پھر یہ کہ اسے اس طرح مضبوط کیا کہ اس کے بندھنوں کے لیے شکست و ریخت نہیں، نہ اس کے حلقے کی کڑیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، نہ اس کی بنیاد گر سکتی ہے، نہ اس کے ستون اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس کا درخت اکھڑ سکتا ہے، نہ اس کی مدت ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کے قوانین محو ہوتے ہیں، نہ اس کی شاخیں کٹ سکتی ہیں، نہ اس کی راہیں تنگ، نہ اس کی آسانیاں دشوار ہیں، نہ اس کے سفید دامن پر سیاہی کا دھبا، نہ اس کی استقامت میں پیچ و خم، نہ اس کی لکڑی میں کجی، نہ اس کی کشادہ راہ میں کوئی دشواری ہے، نہ اس کے چراغ گل ہوتے ہیں، نہ اس کی خوشگواریوں میں تلخیوں کا گزر ہوتا ہے۔ اسلام ایسے ستونوں پر حاوی ہے جس کے پائے اللہ نے حق کی سرزمین میں قائم کیے ہیں اور ان کی اساس و بنیاد کو استحکام بخشا ہے، اور ایسے سرچشمے ہیں جن کے چشمے پانی سے بھرپور، اور ایسے چراغ ہیں جن کی لوئیں ضیاء بار ہیں، پیج 558، جن کی لوئیں ضیاء بار ہیں، ایسے مینار ہیں جن کی روشنی میں مسافر قدم بڑھاتے ہیں، اور ایسے نشان ہیں کہ جن سے سیدھی راہوں کا قصد کیا جاتا ہے، اور ایسے گھاٹ ہیں جن پر اترنے والے ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسلام میں اپنی انتہائی رضامندی بلند ترین ارکان اور اپنی اطاعت کی اونچی سطح کو قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ کے نزدیک اس کے ستون مضبوط، اس کی عمارت سر بلند، دلیل روشن اور ضیاء نور پاش ہیں، اس کی سلطنت غالب اور مینار بلند ہے، اس کی بے کنی دشوار ہے، اس کی عزت و وقار باقی رکھو، اس کے احکام کی پیروی کرو، اس کے حقوق ادا کرو اور اس کے ہر حکم کو اس کی جگہ پر قائم کرو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت حق کے ساتھ مبعوث کیا جب کہ فنا نے دنیا کے قریب ڈیرے ڈال دیے اور آخرت سر پر منڈلانے لگی، اس کی رونقوں کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا اور اپنے رہنے والوں کے لیے مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی، اس کا فرش درست و ناہموار ہو گیا اور فنا کے ہاتھوں میں باغ دوڑ دینے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ یہ اس وقت کہ جب اس کی مدت اختتام پذیر اور فنا کی علامتیں قریب آ گئیں، اس کے بسنے والے تباہ اور اس کے حلقے کی کڑیاں الگ ہونے لگیں، اس کے بندھن پراگندہ اور نشانات بوسیدہ ہو گئے، اس کے عیب کھلنے اور پھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے۔ اللہ نے ان کو پیغام رسانی اور امت کی سرفرازی کا ذریعہ، اہل عالم کے لیے بہار اور یار و انصار کی رفعت و عزت کا سبب قرار دیا ہے، پیج 559، سبب قرار دیا۔ پھر آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی اتھاہ تہ نہیں لگائی جا سکتی، ایسی شاہراہ ہے جس میں راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی چھوٹ مدھم نہیں پڑتی، اور ایسا حق و باطل ہے امتیاز کرنے والا ہے، اور ایسا حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، وہ سر تاثر عزت و غلبہ ہے جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ سراپا حق ہے جس کے معین و معاون بے مدد چھوڑے نہیں جا سکتے، وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، اس سے علم کے سرچشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں، وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے،
حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے، اور ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا سرچشمہ ہے کہ پانی الچنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا گھاٹ ہے کہ اس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا۔ وہ ایسی منزل ہے کہ جس کی راہ میں کوئی راہرو بھٹکتا نہیں۔ وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے۔ اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقیہوں پیج 560 فقیہوں کے دلوں کے لیے بہار اور نیکوں کی راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے۔ یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے کوئی مرض نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے جس کی پناہ گاہ مضبوط ہے۔ جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، جو اس کے حدود میں داخل نہ ہو اس کے لیے پیغام صلح دامن ہے۔ جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے رحمت ہے۔ اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان ہے۔ جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے۔ جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے۔ جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے مرتکب تیز گام ہے۔ یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے۔ جو ضلالت سے ٹکرانے کے لیے صلاح بند ہو، سین لام الف ہے، صلاح بند ہو اور اس کے لیے سپر ہے۔ جو اس کی ہدایت کو گراہ میں باندھ لے اور اس کے لیے علم و دانش ہے۔ بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے۔ تو یہاں پہ سامعین خطبہ نمبر 196 مکمل ہو گیا، اور اب ہم خطبہ نمبر 197 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت اپنے اصحاب کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو، اسے زیادہ سے زیادہ بجا لاؤ اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو، کیونکہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔ پیج 561 واجب کی گئی ہے۔ کیا قرآن میں دوزخیوں کے جواب کو تم نے نہیں سنا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ کی طرف کھینچ لائی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ بلا شبہ نماز گناہوں کو جھاڑ کر اس طرح الگ کر دیتی ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اور انہیں اس طرح الگ کرتی ہے جس طرح چوپاؤں کی گردنوں سے پھندے کھول کر انہیں رہا کر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے کہ جو کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ہو اور وہ اس میں دن رات 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ نماز کا حق تو وہی مردان باخدا پہچانتے ہیں جنہیں متاع دنیا کی سج دھج اور مال و اولاد کا سرور دیدہ و دل اس سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ چنانچہ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انورٹڈ کاما کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا کا ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ نجات غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ انہیں جنت کی نوید دی جا چکی تھی بکثرت نماز پڑھتے تھے، کثرت نماز پڑھنے سے اپنے کو زحمت و تعب میں ڈالتے تھے، چونکہ انہیں اللہ کا ارشاد تھا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ چنانچہ حضرت اپنے گھر والوں کو خصوصیت کے ساتھ نماز کی تاکید بھی فرماتے تھے اور خود بھی اس کی کثرت و بجاوری میں زحمت و مشقت برداشت کرتے تھے۔ پیج 562 اور خطبہ بھی 198 چل رہا ہے۔
پھر مسلمانوں کے لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی تقرب خدا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، تو جو شخص اسے برضا و رغبت ادا کرے گا اس کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور دوزخ سے آڑ اور بچاؤ ہے۔ دیکھو، ادا کرنے کے بعد کوئی شخص اس کا خیال تک دل میں نہ لائے اور نہ اس پر زیادہ ہائے وائے مچائے، کیونکہ جو شخص دلی لگن کے بغیر زکوٰۃ دے کر اس سے بہتر چیز کے لیے چشم براہ رہتا ہے، وہ سنت سے بے خبر، اجر کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا، غلط کار اور دائمی پریشانی و ندامت میں گرفتار ہے۔ پھر امانت کا ادا کرنا ہے۔ جو اپنے کو امانت کا اہل نہ بنا سکے وہ ناکام و نامراد ہے۔ اس امانت کو مضبوط آسمانوں، پھیلی ہوئی زمینوں اور لمبے چوڑے گڑے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا۔ بھلا ان سے تو بڑھ کر کوئی چیز لمبی چوڑی اور اونچی اور بڑی نہیں ہے، تو اگر کوئی چیز لمبائی چوڑائی یا قوت اور غلبے کے بلبوتے پر سرتابی کر سکتی ہوتی تو یہ سرتابی کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اس کے عقاب و عتاب سے ڈر گئے اور اس چیز کو جان گئے جس سے ان سے کمزور تر مخلوق انسان نہ جان سکا۔ بلا شبہ انسان بڑا ناانصاف اور بڑا جاہل ہے۔ یہ بندگان خدا رات کے پردوں اور دن کے اجالوں میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں، وہ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور ہر شے پر اس کا علم محیط ہے۔ تمہارے ہی اعضاء اس کے سامنے گواہ بن کر پیش ہوں گے، اور تمہارے ہی ہاتھ پاؤں اس کے لاؤ لشکر ہیں، اور تمہارے ہی قلب و ضمیر اس کے جاسوس ہیں، اور تمہاری تنہائیوں کے عشرت کدے اس کی نظروں کے سامنے ہیں۔ سامعین، ہم اس خطبے کو یعنی 197 خطبے کو یہاں پر مکمل کر چکے ہیں، اور ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 563 پر۔ آئیے خطبہ نمبر 198 پڑھتے ہیں، جو کہ خطبہ تو صرف ایک پیراگراف کا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو حاشیے میں تفصیل ہوگی وہ تقریباً 2 صفحات پر ہے، لیکن ہم چلیے آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم 30 منٹ میں کتنا پڑھ پائیں گے۔ آئیے جی، خطبہ نمبر 198، خدا کی قسم۔ اب جہاں لکھا ہے خدا کی قسم، وہاں پہ کہا ہے کہ ہم حاشیے میں جا کے پڑھیں، تو وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے خطبہ مکمل کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، معاویہ مجھ سے زیادہ چلتا پرزا اور ہوشیار نہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ غداریوں سے چوکتا نہیں اور بد کرداریوں سے باز نہیں آتا۔ اگر مجھے عیاری و غداری سے نفرت نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زائد ہوشیار و زیرک ہوتا، لیکن ہر غداری گناہ اور ہر گناہ حکم الہی کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہر غدار کے ہاتھوں میں ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ خدا کی قسم، مجھے ہتھ کنڈوں سے غفلت میں نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ سختیوں سے دبایا جا سکتا ہے۔ سامعین، خطبہ ختم ہوا۔ آئیے جہاں پہ لکھا تھا خدا کی قسم، یہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ افراد جو مذہب و اخلاق سے بیگانہ، شرعی قید و بند سے آزاد اور جزا و سزا کے تصور سے نا آشنا ہوتے ہیں، ان کے لیے مطلب براری کے لیے ہیل و ذرائع کی کمی نہیں ہوتی، اور ہر منزل پر کامیابی و کامرانی کی تدبیریں نکال لیتے ہیں، لیکن جہاں انسانی و اسلامی تقاضے اور اخلاقی و شرعی حدیں روک بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہاں ہیلہ و تدبیر کا میدان تنگ اور جولانگاہ عمل کی وسعت محدود ہو جاتی ہے۔ چنانچہ معاویہ کا نفوذ و تسلط انہی تدابیر و ہیل کا نتیجہ تھا کہ جن پر عمل پیرا ہونے میں اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ نہ حلال و حرام کا سوال اس کے لیے سد راہ ہوتا تھا، اور نہ پاداش آخرت کا خوف اسے ان مطلق الغنائیوں اور بے باکیوں سے روکتا تھا، جیسا کہ امام راغب اصفہانی اس کی سیرت و کردار کا جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سامعین، یہ جو جائزہ ہے یہ عربی میں 3 لائنیں ہیں، اور یہ لیا گیا ہے محاضرات سے، میم ہے الف، زواد رے الف تے۔ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، لکھا ہے اس کا مطمع نظر یہی ہوتا تھا کہ جس طرح بن پڑے
اپنا مطلب پورا کرو. نہ حلال و حرام سے اسے کوئی واسطہ تھا، نہ دین کی اسے کوئی پرواہ تھی، اور نہ خدا کے غضب کی کوئی فکر تھی. یہاں پہ بات ختم ہو گئی. ترجمہ جو میں نے پڑھا، آگے لکھا ہے چنانچہ اس نے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے غلط بیانی و افترا پردازی کے سہارے ڈھونڈے، طرح طرح کے مکر و فریب کے حربے استعمال کیے، اور جب یہ دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جنگ میں الجھائے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی، تو طلحہ و زبیر کو آپ کے خلاف ابھار کر کھڑا کر دیا. پیج 564 کھڑا کر دیا. اور جب اس صورت سے بھی کامیابی نہ ہوئی تو شامیوں کو بھڑکا کر جنگ صفین کا فتنہ برپا کر دیا. اور پھر حضرت عمار کی شہادت سے جب اس کا ظلم و عدوان بے نقاب ہونے لگا تو عوام فریبی کے لیے کبھی یہ کہہ دیا کہ عمار کے قاتل علی ہیں کیونکہ وہی انہیں ہمراہ لانے والے ہیں، اور کبھی حدیث پیغمبر میں لفظ فاتا باغیت کی یہ تعویل کی کہ اس کے معنی باغی گروہ کے نہیں بلکہ اس کے معنی حلب ہیلام بے کرنے والی جماعت کے ہیں، یعنی عمار اس گروہ کے ہاتھ سے قتل ہوں گے جو خون عثمان کے قصاص کا طالب ہوگا. حالانکہ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا جس میں لکھا ہے کہ ید ارہم الی الجنت و ید اونہم الی النار، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے عمار عین میم الف رے. اس کے آگے لکھا ہے کہ ان کو بہشت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، اور بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا. پھر آگے لکھا ہے کہ اس تعویل کی کوئی گنجائش پیدا نہیں کرتا جب ایسے اوچھے ہتھیاروں سے بھی فتح و کامرانی کے آثار نظر آئے تو قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کا پرفریب حربہ استعمال کیا، حالانکہ اس کی نظروں میں نہ قرآن کا کوئی وزن اور نہ اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت تھی. اگر اسے قرآن کا فیصلہ ہی مطلوب ہوتا تو یہ مطالبہ جنگ چھڑنے سے پہلے کرتا. اور پھر جب اس پر یہ حقیقت کھل گئی کہ عمرو ابن عاص نے ابو موسیٰ کو فریب دے کر اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے تو اس کے فیصلے کو قرآن سے دور کا بھی لگاؤ نہیں ہے، تو وہ اس پرفریب تحکیم کے فیصلے پر رضامند نہ ہوتا اور عمرو ابن عاص کو اس فریب کاری کی سزا دیتا یا کم از کم تنبیہ اور سرزنش کرتا. مگر یہاں تو اس کے کارناموں پر اس کی تحسین و آفرین کی جاتی ہے اور اس کارکردگی کے صلے میں اسے مصر کا گورنر بنا دیا جاتا ہے. سامعین، ٹائم کیونکہ 31 منٹ سے اوپر ہو گیا ہے، 32 منٹس پہ ہم آ گئے ہیں، تو اس لیے میں یہاں پہ روکتی ہوں. پیج 564 کا ہم نے آدھا پڑھ لیا ہے، اور یہ جو شرح میں بیان کیا گیا تھا یہ بھی آدھا ہی ہم نے پڑھا ہے، تقریباً 1 صفحہ باقی ہے. چلیے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ساتھ ہی پڑھتے ہیں. آپ ساتھ ہی لگا لیجئے، اگلی آڈیو بھی سن لیجئے تو سلسلہ بن جائے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.